اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ رب العالمین نے موقعات فرمایا کہ سورہ بقرہ پر بات کی جائے اور تھوڑی بہت تفسیر کے ساتھ اس کی تشریح کر دی جائے۔ قرآن کریم کی دوسری سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، نقطے والے قوف سے سورہ بقرہ۔ اس سورت کا نام نامی اسم گرامی یہی ہے، سورہ بقرہ۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، اور آگے چل کر سورہ بقرہ میں ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اس میں گائے کا واقعہ ہے، ایک انوکھی گائے کا واقعہ ہے۔ تو جیسے بس یوں سمجھے یہ ہندوؤں والی گائے کا ذکر ہے، تو وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وہاں جا کر پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں سورہ، اسی حساب سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ پہلا سپارہ مکمل ہوتا ہے، دوسرا سپارہ مکمل ہوتا ہے، تیسرے سپارے کے نصف سے پہلے یہ سورت ختم ہوتی ہے، تو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے یہ سورت۔ تو اس سورت کریمہ میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں اس میں۔ تو اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ الف لام میم، یہ کچھ حروف ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ 14 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں، مقطع قطع سے ہے، قطع کا مطلب کاٹ دینا، یعنی ان کے الفاظ کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کو، لام کو، میم کو ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم اس طرح پڑھتے ہیں، الف لام میم، علم نہیں پڑھتے، ملا کر نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ حروف مقطعات کے پھر معنی کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے، مقطعات کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ الف کے کیا معنی ہے؟ با کے کیا معنی ہے؟ یا انگلش میں اے کے کیا معنی ہے؟ بی سی ڈی، یہ تو الفابیٹس ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف تہجی ہیں، ان سے زبان بنتی ہے، لینگویج بنتی ہے، ان کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی نہیں ہوتے، الفابیٹس کے معنی تو نہیں ہوتے، ان سے پھر الفاظ بنتے ہیں، حروف بنتے ہیں، اور الفاظ بننے کے بعد پھر ان کے معنی بن جاتے ہیں۔ پھر سوال بنتا ہے جب ان کے معنی نہیں ہے تو پھر اللہ نے بے معنی الفاظ کو بے فائدہ ہو گیا نا، بے معنی بے فائدہ، پھر بے فائدہ الفاظ کو اللہ نے قرآن کریم میں کیوں رکھے؟ جواب یہ ہے، بے معنی نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، معنی ان کے نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، ان کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم را، کہیں صرف الف لام را، کہیں کاف ہا یا صاد وغیرہ وغیرہ، حامیم۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان کا علم کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ کیا مطلب اللہ پاک کا؟ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کوئی انشٹ مارتے ہیں کہ الف کے معنی اللہ، لام کے معنی جبریل، میم کے معنی محمد، اور آگے جا کے حامیم کے پہ کیا معنی بنیں گی، پھنس جائیں گے۔ تو جب ایک چیز کو مخفی رکھا گیا ہے تو آپ بھی مخفی رکھ دو، بس۔ اللہ پاک نے کہہ دیا الف لام میم، اپنے رسول کو اشارتاً کچھ کہہ دیا، اللہ کے رسول سمجھ گئے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو لہٰذا الف لام میم حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جان پاتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک وہ، ذالک کے معنی ہے وہ، ہاذا کا مطلب ہے یہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے۔ ویسے بھی عربی گرامر کے اعتبار سے جب اس میں اشارہ بعید والا قریب کے لیے استعمال ہو تو اس کی اہمیت زیادہ بڑھتی ہے۔ تو ذالک الکتاب معنی یہ بن گئے یہ وہ کتاب ہے، ذالک یہ وہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے آگے چل کر ہم پڑھیں گے نا کفار کے سوالات، کہ کافر کہتے تھے ساری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، صبح پیش کرتے ہیں وہی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پھر تم بھی بنا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بھی تو ان کے جیسے انسان ہو تو بناؤ، تم بھی بنا لو، سوچو، صرف تم نہیں پوری دنیا کو چیلنج دیا اللہ پاک نے، لے آؤ قرآن جیسی کچھ آیتیں لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس کی سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ، کدھر بنا سکتے ہیں؟ یہ تو معجزہ ہے قرآن کریم۔ تو اس لیے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس کے من جانب اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ حقانیت پر مبنی کتاب ہے، کوئی شبہ، جھوٹ تو دور کی بات ہے، شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جتنے اوامر ہے احکامات ہے سارے کے سارے مکمل اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ میں بھول گیا بتانے میں کہ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ سورہ بقرہ جو شروع میں بتانا تھا کہ سب سے پہلے دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو اس میں برکت ہے، اور سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا کرو اس میں برکت ہے، اور اس کے نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور فرمایا اہل باطل اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے تو اس کو جادو کا اثر قطع نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ پورے قرآن کریم سے افضل و اعلیٰ اور اشرف ترین آیت ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی جو تیسرے سپارے کے شروع میں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 10 آیات کو پڑھو، رات کو جو ان کو پڑھے گا، فرمایا اس رات اس گھر میں جنات کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، شیاطین نہیں آ سکیں گے، اور پوری رات اس گھر کے کسی فرد کو بھی کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم صورت ہے اور کتنی عظیم آیتیں ہیں۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ 4 آیتیں سورہ بقرہ کی جو شروع والی 4 آیتیں ہیں، 4 یہ ہیں، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی بالکل آخری 3 آیتیں ہیں، یہ ہو گئی 7۔ 4 آیتیں شروع والی، 3 آیتیں آخری والی، اور درمیان والی کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اور یہ 8 ہو گئی، اور آیت الکرسی کے فوراً بعد والی 2 آیتیں، یہ 10 ہو گئی۔ یہ 10 آیتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑھا کرو رات کو، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے میں، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے اچھا شک نہیں ہے اس میں؟ کفار تو شک کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں جو نہیں مانتے نا، اگر اس پہ شک نہ کرتے تو مانتے ہوتے، نہیں ماننے کا مطلب شک کرتے ہیں۔ اور خاص کر یہ رشیا والے بدبخت قسم کے لوگ، یہ تو خدا کو نہیں مانتے، اللہ پاک کو نہیں مانتے ہیں،
تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ تو شک تو کرتے ہیں، کفار تو شک نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں شک نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں شک ہے، فطور ہے۔ دیکھیں بھائی میں کہتا ہوں بھائی سورج نکلا ہوا ہے، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ پھیل گئی ہے، دنیا روشن ہو گئی ہے، سورج نکلا ہوا، ایک بندہ انکار کرتا ہے نہیں مجھے تو سورج نظر نہیں آتا، کہاں ہے سورج؟ تو جواب یہی ہے کہ بھائی پھر تم اندھے ہو، اندھے کو تو سورج نظر نہیں آتا، باقی جن کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے پوری دنیا دیکھ رہی، تم نہیں دیکھتے، تم تو اندھے ہو۔ تو اب قرآن کریم کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنا ذہن خراب ہے، وہ پاگل ہے، پاگل، اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا ذہن خراب ہے۔ قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا بتاتا ہوں، یہ لا ریب کی معنی ہو گئے نا، کوئی شک نہیں، لا کے معنی نہیں، ریب شک کو کہتے ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کا نام لا ریب رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پر رکھتے ہیں۔ بھئی اگر تم نے اسلامی نام رکھنا ہے تو صحابیات کے نام رکھو، بیٹا ہے تو صحابیوں کے نام رکھو۔ ہمارے اسلامی بہت سارے نام ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور ہمارے اکابرین کے حوالے سے، ان کے نام رکھا کرو، انبیاء کے نام رکھا کرو۔ لا ریب بے شک قرآن کا لفظ ہے لیکن یہ نام کے لیے تو نہیں ہے۔ بھئی دیکھو سورہ فاتحہ پڑھو، کہاں پڑھو؟ نماز کے اندر کھڑے ہو کر جب پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں میں ادھر پڑھوں گا تشہد، اتحیات پڑھوں گا، کھڑے ہو کر پڑھوں گا اتحیات للہ، جب اتحیات میں بیٹھوں گا وہاں پڑھوں گا، تو لوگ کہیں تو پاگل ہو گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قیام میں پڑھتے ہیں، تشہد کو قعدہ میں پڑھتے ہیں۔ تو نام رکھو، کوئی صحیح نام رکھو، جو نام کے حساب سے ہو نا وہ رکھو۔ قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، رکھو اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھو۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، علماء سے پوچھا کرو پھر نام رکھ دیا کرو۔ لا ریب کوئی شک نہیں، لا ریب رکھتے ہیں لوگ، چلو بھئی قرآن کا گناہ تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی عجیب سا لفظ ہوگا پھر گناہ بھی ہوگا۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت، قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی پرہیزگاروں کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو کہتے ہیں متقی لوگ۔ تو یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، اچھا قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ بیچارے گمراہ قسم کے لوگ، یہ کافر لوگ، یہ جو متقی نہیں ہیں وہ تو اڑ گئے۔ بھئی یہ تو قرآن کریم متقین کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ سوال ہے نا، سر جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو پہلے ہم نے پڑھ لیا ہدایت اس کے دو درجے ہیں نا، ایک عام ہدایت ہے۔ عام ہدایت تو قرآن سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ ھدی للعالمین ہے۔ لیکن جو خاص ہدایت ہے، جو ہدایت کا اعلیٰ معیار ہے، جیسے میں نے پچھلی آیت میں کہا تھا، تو وہ تو متقین کے لیے ہے، وہ عام لوگوں کو وہ تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اعلیٰ معیار ہے ہدایت کا۔ ویسے عام طور پر ہدایت عام وہ تو سب کے لیے، اس لیے فرمایا یہ ہدایت خاصہ کے طور پہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت خاصہ وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ متقی کون ہوتے ہیں بھائی؟ جس کا ذکر اللہ نے خود کر دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ خود اللہ رب العالمین نے متقین کی تعریف فرمائی کہ متقین کون ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی 6 اللہ رب العالمین نے یہاں صفات بیان فرمائی ہیں، 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ متقین کی 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، الذین یہ وہ ہوتے ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب کی چیزوں پر۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں۔ یقین کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو مثال کے طور پر 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو جواب ملے گا 4۔ بھئی ہر شخص کو پتہ ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے۔ تو ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، اور 100% یقین۔ تو 100% یقین میں یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کوئی تیسرا شعبہ اس میں ہے ہی نہیں، یہ 4 ہی ہے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں یقین بالمشاہدہ۔ یہ تو دیکھنے والی بات ہے، سب کو پتہ ہے، عقل بھی اس چیز کی مانتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ والا یقین نہیں، مشاہدے والا یقین نہیں چاہیے مجھے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یقین چاہیے غیب والا۔ جو غیب پر ایمان لائے گا وہ ہے متقی، وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، وہ ہے اللہ کا نیک بندہ۔ ٹھیک ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لائے۔ دیکھو اللہ چھپے ہوئے ہیں، آج تک کسی نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں نہ دیکھو، تو چھپی ہوئی، لیکن سب مانتے ہیں اللہ پاک کو۔ میں نے نہیں دیکھا تھا اللہ کو، مانتا ہوں اللہ جی کو۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ کو، مان رہے ہیں۔ اللہ تو محسوس ہوتا ہے، بغیر اللہ کی اتنی بڑی کائنات کیسے چلتی ہے؟ اتنا بڑا سورج کیسے چلتا ہے؟ یہ ستارے کیسے آتے جاتے ہیں؟ دن آتا ہے، رات آتی ہے، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، ہوائیں ہیں، عجیب عجیب ماحول ہے، لوگوں پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، اور یہ ایک کائنات ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے۔ اتنے بڑے نظام کو کوئی مالک نہیں چلاتا، لازماً چلاتا ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہر شخص اللہ کو جانتا ہے، لیکن دیکھا آج تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو غیب ہے نا، غیب پر ایمان لانا۔ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھو ایمانیات جو اسلام نے بیان کی ہے ان سب پر ایمان لاؤ۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دیکھا نہیں ہے، ایمان لاؤ، لانا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وملائکتی، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی فرمان برداری پر ہے۔ جیسے ہماری زندگی خوراک پر ہے نا، ہم خوراک نہیں کریں گے مر جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن فرشتے اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، فرشتے اللہ کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ کمزور پڑتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ ان کے جسم میں برائی کا، ان کے ذہنوں میں وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کو، اللہ کی نافرمانی کو سوچ نہیں سکتے۔ وہ ایک پاکیزہ مخلوق ہے، ان پر بھی ایمان لے آؤ، فرشتوں پر بھی۔ وکتبہ، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں، اللہ نے وہ کتابیں بھیجی ہیں، تو وہ آسمانی کتاب سچی۔ اور وہ رسولی ہی، جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اور بھی 2 روایات ہیں، تو یہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے رسول ہے، ہادی برحق ہے۔ وہ ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، وہ اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ وہ کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ وہ بھی ہم نے دیکھا ویکھا تو نہیں ہے، بس سنا ہے، ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تقدیر چاہے اچھی ہے، تقدیر چاہے بری ہے۔ بھائی دیکھو، اگر مجھے کوئی مصیبت آنی ہے میں لاکھ دفاع کروں گا، وہ مصیبت آ ہی رہے گی۔ اگر مجھے کوئی خوشی ملنی ہے وہ خوشی مجھے ملے گی، چاہے لوگ میرے دشمن جتنے بھی روک رکھے اس کے لیے روک تھام کریں، وہ خوشی مجھے مل جائے گی، کیونکہ تقدیر میں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے تقدیر اچھی ہے چاہے بری ہے، تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ بس مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، یہ تو کفار کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ ہم سب کو زندہ فرمائیں گے اور حساب کتاب لے لیں گے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو غیب پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا پہلی صفت، پہلی خوبی مسلمانوں کی، متقین کی، مومنین کی، اللہ کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں غیب کی باتیں تو بہت ساری ہیں، تو اس کے یعنی مختصراً یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے احکامات دیے،
جتنے منہیات دیے اور جتنی غیب کی باتیں بتائیں، ان سب پر تسلیم کرنا، ان پر یقین رکھنا، یہ ہے متقین کی پہلی صفات، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات عالیہ کو اور ان کے سارے فرمودات پر بلا شک و شبہ منوان ان کو تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو تمام غیب کی باتوں پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، قبر کی ساری باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اس طرح یہ حالات ہوگی، محشر کے بارے میں فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا، دوزخ کے بارے میں فرمایا، سب کچھ قرآن کو ہم نے اترتے نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان ہے اس پر، اللہ کا کلام ہے، تو جو نبی پاک نے فرمایا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، واقعتاً حضور نے وہ بات بیان کی ہو پھر یقین لو، ایسی من گھڑت بات کسی نے کہہ دی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہم پیچھے پڑ گئے، نہ کنفرم کر دو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو 100% یقین رکھو، اور اگر نہیں ہے تو یقین نہیں کر رکھو۔ لوگ تو عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آج کل بڑی جناب وہ موضوعات حدیثیں لوگ چلا رہے ہیں، ضعیف حدیثیں چلاتے ہیں، تو نہ کرو اس طرح سے، بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سب سے کم روایات ہیں، اس ڈر کی وجہ سے ان سے کسی نے پوچھا محترم آپ احادیث بہت کم بیان فرماتے ہیں، تو کہا میں ڈرتا ہوں اس حدیث سے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنے عظیم انسان تھے اور کتنے ڈرتے تھے، ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں حضور نے فرمایا، آگے وہ فرمان ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سخت وعید ہے، نہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی یہ پہلی صفت ہے۔ آگے فرمایا دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ یقیم کا مطلب قائم رکھنا، نماز کو قائم و دائم، یہ نہیں کہ ایک پڑھی دوسری چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ایسا نہ، بلکہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور نماز قائم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، نہیں، فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ قائم کے 2 معنی لکھے ہیں علماء کرام نے۔ ایک قائم یہ ہے کہ نماز کے جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنی سنن ہیں، ان سب کو، یعنی اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ آداب اور اس کے جتنے آداب کو بجا لاتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ ایک یہ، ہم تو جناب بڑ کر کے پڑھتے ہیں، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ سورت پڑھنے کا پتہ، یہ تو نماز نہیں، ایک قسم کا مذاق ہے، ٹھیک ہے نا، اور 2 سجدے بھی ایسے کرتا ہے جیسے مرغی چونچ مارتی ہے، اس طرح، ایسا نہیں بھائی، آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو، پھر اللہ اکبر آرام سے کر کے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کر لو آرام سے، کون سا کتا لگا ہوا پیچھے، لوگ ایسے بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز تو نہیں ہوتی، نماز کو آرام سے پڑھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، ساری نمازیں پڑھا کریں اور ان کو شریعت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر فرمایا۔ اور تیسرے میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا، اپنے بندوں کو رزق دیا، اپنے متقین لوگوں کو، پرہیزگاروں کو جو ہم نے رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میری قابلیت ہے، میں ارب پتی بن گیا ہوں آج، میں اپنی قابلیت کی وجہ سے، نہیں، یہ تمہارا عقیدہ نظریہ بالکل غلط ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ اللہ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، سوچ سمجھ بھی تو اللہ نے دی نا، عقل بھی تو اللہ نے دی، فہم و فراست بھی تو اللہ نے دی، اسی اللہ کی دی ہوئی فہم و فراست سے تم نے دولت کمائی، تو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، تو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دی ہوئی دولت سے کچھ میرے لیے خرچ کرو،
اس میں چونکہ یہاں مطلق ذکر فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں خرچتے ہیں میری راہ میں، میرے راستے میں خرچتے ہیں۔ اس میں فرائض بھی آ گئی، یعنی زکوٰۃ بھی آ گئی، اور اس میں جناب صدقات بھی آ گئے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق، غربا، مساکین، محتاج، ان کے لیے ان کو بھی اپنی طرف سے کچھ دینا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ہمسایہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا، یہ ساری چیزیں رزقناہم ينفقون میں ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا متقین کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا نماز، بس۔ تیسرے نمبر فرمایا روزہ، زکوٰۃ۔ تو اللہ نے یہاں نماز کا، روزے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ غیب پر ایمان لے آئیں، نماز پڑھا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، حج نہ پڑھے، نہ کریں، حج، روزے بھی نہ رکھیں، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں تو کہہ دیا کہ بھئی نماز پڑھو، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، متقین بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، غیب پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، بس۔ روزہ کہاں سے آیا؟ نہ بھی پڑھو، چلو آگے چلو، اگر وہ ذکر ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ بس غیب پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو تو متقی بن جاؤ گے۔ نہیں بھائی، نہیں، یہ غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے۔ پھر کیا مطلب؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب سنو، جواب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو نظریے والی عبادت ہے، عقیدے والی عبادت ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس سے انسان کا جسم لگتا ہے، انسان اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے۔ دیکھو نماز ایک جسمانی عبادت ہے، اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، پھر جا کے رکوع سجدے وغیرہ کرتا ہے، تو یہ ارکان نماز پورے کرتا ہے، تو جسمانی عبادت ہے، یہ نماز جسمانی عبادت ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا۔ تم نے جو کمائی کی ہے اس کمائی میں سے اللہ کے لیے 2.5% دیا کرو، یہ زکوٰۃ ہے، پھر صدقات وغیرہ۔ تو جواب یہ ہو گیا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے، چونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ایک مختصر ترین کتاب ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، تفصیل تو احادیث میں ہے۔ تو اللہ پاک نے 3 چیزوں کا ذکر فرما کے غیب کا ذکر فرمایا، تو باقی چیزیں تو میں نے بتائی نا، باقی قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائی۔ اللہ نے صرف غیب کہہ دیا، تو باقی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ، ایک چیز ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح یہ ہے نظریے والی عبادت، عقیدے والی عبادت۔ اور دوسری جسمانی عبادت میں سے صرف ایک کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، چونکہ نماز اہم ترین عبادات میں سے، جسمانی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے، تو اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ باقی جتنی عبادات ہیں جسمانی، وہ سب اس میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح ایک ذکر فرمایا مالی عبادات میں سے ایک کا، وہ زکوٰۃ ہے، تو مالی عبادات میں سے ایک کا ذکر کر کے حج بھی اس میں آ گیا، باقی جتنی وہ مالی عبادات ہیں وہ سب اس میں عبادتیں آ گئی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ 3 خوبیاں دیکھیں، 3 باقی ہیں ابھی تک، 3 ان 3 میں سے یہ ہے کہ میرے متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جسمانی عبادات ساری پوری کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا نمبر فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مراد جتنی مالی عبادات ہیں وہ ساری مالی عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ تو یہ 3 عبادات پورے کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ تینوں متقین لوگ ہیں اور میرے فرمان بردار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔